ایسا کچھ قرآن تو ایک محاکاتی منظر سا پیش کرتا ہے نا کہ میدان ہے، عدالت ہے، قومیں آ رہی ہیں، سامنے سے گزر رہی ہیں بارگاہ خداوندی سے، وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں، یا انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے متعلق بتاتے چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی وہاں سے گزر رہے ہیں، امت محمدیہ کہلانے والے۔ پھر سوچئے عزیزان من، کہا تھا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ذرا ان سے پوچھئے گا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو میں کہنے لگا ہوں۔ یہ گزر رہے ہیں، حضور تعارف کرا رہے ہیں ہمارا، وقال الرسول، رسول پکار اٹھے گا، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم گزر رہی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہمارا تعارف ہو رہا ہے بارگاہ خداوندی میں قیامت کے دن۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے جو ہیں ان کے سامنے نہیں ہے یہ آیت، کہیں نہیں کہا گیا کہ انہوں نے میری حدیثوں کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے فقہ کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تفسیر کو چھوڑ دیا تھا۔ کہا یہ وہ قومی نسبت میری طرف کرتی ہے، اور کیفیت یہ ہے، قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کسی اور چیز کے متعلق نہیں کہا، انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا۔ حضور شکایت فرما رہے ہیں بدرگاہ رب العزت اس قوم کا، اپنی قوم ہی، اپنی قوم کا، امت کا تعارف کراتے ہوئے۔ عزیزان من، آخرت پر ایمان رکھنے والے کے سامنے تو یہ بات ہوگی نا کہ وہاں جو چیز شکایت ہماری حضور شکایت فرمائیں گے، جن کی طرف ہم نسبت اپنی کرتے ہیں، امت محمدیہ کہلاتے ہیں، قرآن نے، خدا نے اس لیے رسول اللہ کی زبان سے قوم ہی کہلایا ہے، یہ قوم جو میری طرف نسبت کرتی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ تیرے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ قوم ہے جو جا رہی ہے تمہارے سامنے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے عزیزان من، اس کا تو اس پہ بھی ایمان ہے کہ میں کہیں اس گروہ کے اندر نہ شامل ہو جاؤں جس کے متعلق کہا جائے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، عملاً قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن واحد کو ماننے والوں کو کافر کہا جا رہا ہے، اندازہ لگا ہے، اسلامی نہیں کہا جا رہا، اس تسلیم نہیں کی جا رہی قرآن کا کام جس کو فقہ قرآنی کہتے ہیں، تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ الرغم بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکم قرآن کے خلاف ہے، جو رائج ہے قانون، کہا جاتا ہے کہ یہ وفاقی شرعی عدالت ہے، ہمارے ہیتے میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ ذالکا، کیوں یہ حالت ہماری ہے، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ آج ذلیل اس لیے ہے، ذالکا بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہا کہ یہ حالت کسی قوم کی نہیں تھی، ہم تو شروع سے ہی بھیجتے رہے ہیں اپنی کتابیں، اپنی وحی، اپنے قوانین، یہ سنت اللہ ہے کہ جس نے بھی قوانین خداوندی کو چھوڑا، جس قوم نے بھی چھوڑا، اس کی یہی حالت ہو گئی۔ افلم یسیروا فی الارض، آ گیا قرآن تاریخ کی طرف شہادت دینے کے لیے، آؤ، انہی کی بات نہیں ہے، چلو ان کھنڈرات کو دیکھو، ان کھنڈرات کی اینٹوں پہ جو نقش تمہیں اب بھی نظر آتے ہیں اقوام گزشتہ کی تاریخ کی داستانوں کے، پڑھو ان کو، کیا جرم تھا ان کا؟ کرہوا ما انزل اللہ، ہمارے لیے تو ما انزل اللہ قرآن ہے، ان کے لیے اپنے اپنے نبی کی کتاب ما انزل اللہ۔ دنیا کی ہر قوم عزیزان من جو مذہب پرست اپنے آپ کو پھیلاتی ہے، اور ان کے پاس تو ما انزل اللہ ہے نہیں، اور چیزوں کو ما انزل اللہ بنایا ہے، جب تک وہ اپنے مذہب کی پرستار رہتی ہے، ذلیل و خوار قوم رہتی ہے۔ وہ اس مذہب کو چھوڑ کے جب سیکولرزم جسے آپ کہتے ہیں، خالص عقل و بینش کی بنا پہ اپنے معاملات سنوارتی ہے، تو پھر بھی آگے بڑھ جاتی ہے،
تاریخ اس کی شاہد ہے کہ جس نے بھی خدا کی وحی کو چھوڑا جس قوم نے ذلیل ہو گئی۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے کہا کہ جاؤ دیکھو تاریخی قواعد کو اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو۔ اب تو زمین کے نیچے سے دبی ہوئی تاریخی دستاویزاں برآمد ہو رہی ہیں۔ کیا جرم تھا ان قوموں کا؟ قوانین خداوندی کو چھوڑ دیا تھا، انسانوں کے قوانین کو۔ کیا کیا خدا نے؟ دمر اللہ علیہ، روڈ رولر بھیج دیا ان کے اوپر۔ یہ کیفیت ہو گئی ان قوموں کی۔ تاریخی شواہد کے بعد اگلے دو لفظ سنیے عزیزان من، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، یہ انہی کی بات نہیں ہے، جو قوم بھی یہ کرے گی یہی کچھ ہوگا اس کے ساتھ۔